اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے 16واں نمبر رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے اسلام کی بات ہوگی۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد ایمان اور بندگی کی بات ہوگی اسی رکوع میں۔ عبادات اور معاملات، اور اس کے بعد پھر اخلاص کی بات ہوگی، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر تمام اعمال بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم 132 نمبر آیت تک پہنچ چکے تھے، اب آگے سورہ بقرہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آ چکی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا جب یعقوب علیہ السلام کی موت آن چکی تھی تو تم اس وقت موجود تھے جب وہ اپنے بیٹوں سے وصیت فرما رہے تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے، کی بندگی کریں گے جس کی بندگی ہمارے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے کی، اور وہ واحد لا شریک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے بی بی ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام اس سے چھوٹے تھے بی بی سارہ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تو ایک گروہ تھا جو گزر چکا۔ لَہَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے اپنے اعمال ہیں، ان کے لیے اپنا وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جو تم کرو گے اعمال اس کے تم ذمہ دار ہو، اور انہوں نے جو اعمال کیے وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کمایا۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ یہ انسان یہاں پر اس دنیا میں اکیلا آیا، اور جب اس نے شعور حاصل کیا اور اس کو خوب معلوم ہو گیا کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر روح موجود ہے، اس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں اس دنیا میں انسان کو سمجھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ آسمان، زمین، دنیا، یہ نظام، اور پچھلے قوموں کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دی ہے قرآن مجید میں۔
پچھلی کتابوں میں بھی تاریخ آئی ہوئی ہے، آسمانی کتابوں میں. تو یہ اب ہر انسان جو اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور شعور اس نے حاصل کیا، اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر زندگی گزار کر دوبارہ اپنا جنت میں ٹھکانا چاہتا ہے یا جہنم کی سزا میں اپنے آپ کو دھکیلنا چاہتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے. باپ سے بیٹے کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور بیٹے سے باپ کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تم ہی یہودی یا عیسائی بنو تو ہدایت پر رہو گے. یہ پھر ان کی وہی خوش فہمیاں اور خود ساختہ امیدیں ہیں جو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ان سے کہہ دو کہ سیدھا راستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اللہ ہی کے ہو رہے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے. بیان جاری ہے.